اللہ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس وقت ہم تمہارا حساب لیں گے تمہارا مال بھی کام نہیں آئے گا اور تمہاری اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مالک ہم تو کام ہی یہ دو کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں نفع نہیں دینا، ہم تو زندگی انہی کاموں کی خاطر گزار رہے ہیں، صبح سے لے کر ہم نہ دوپہر دیکھتے ہیں نہ رات کا آخری پہر دیکھتے ہیں، بس مال کمانا ہے، مال اکٹھا کرنا ہے، اسی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں۔ اور دوسرا اولاد جس نے ہمیں نفع نہیں دینا، وہ اولاد جو ہمارے کام نہیں آنی، یہ مال صرف اس اولاد کے لیے جمع کیا جا رہا ہے۔ رشوت خوری بھی ہو رہی ہے تو اولاد کے لیے، سود خوری بھی ہو رہی ہے تو اولاد کے لیے، حرام خوری بھی ہو رہی ہے تو اولاد کے لیے، پتہ خوری ہو رہی ہے تو وہ بھی اولاد کے لیے، اگر ٹیبل کے اوپر سے لیا جا رہا ہے تو وہ بھی اولاد کے لیے، اگر ٹیبل کے نیچے سے لے رہے ہیں تو وہ بھی اولاد کے لیے۔ مالک ہم تو مال اکٹھا کر ہی اولاد کے لیے رہے ہیں۔ ہماری تو دنیا میں، ہماری زندگی میں دوڑ ہی مال اکٹھا کرنا ہے اور اپنے بچوں کی زندگی کو، ان کے مستقبل کو سنبھالنا ہے، جبکہ تو کہتا ہے کہ نہ تمہاری اولاد نے کام آنا ہے اور نہ ہی تمہارے دنیا کے مال نے کام آنا ہے۔ اے اللہ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ اولاد نے کام نہیں آنا، مال نے کام نہیں آنا، تو پھر بتانا کل قیامت کو کون سی شے کام آئے گی، پھر ہم اس طرف قدم بڑھائیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ فرماتا ہے اولاد نے کام کوئی نہیں آنا، دنیا کے مال نے کام کوئی نہیں آنا، وہاں اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر میری بارگاہ میں قلب سلیم لے کے آؤ۔ کیا لے کے آؤ؟ پریشان نہ ہونا، میں اس کو آسان کرتا ہوں۔ قلب سلیم وہ دل کہ جو شرک سے پاک ہو، ایسا دل جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے معمور رہا ہو، ایسا دل جو گناہوں پر نادم ہو اور توبہ کرنے والا ہو۔ لیکن صوفی بزرگ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں لوگوں، قلب سلیم قلب لطیف کو کہتے ہیں۔ اے جنید بغدادی ہمیں تو قلب سلیم بھی پوری طرح سمجھ نہیں آیا، تو قلب لطیف سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قلب لطیف سے یہ مراد ہے کہ وہ دل جو ڈسا ہوا ہو، توجہ کرنا، وہ دل جو ڈسا ہوا ہو۔ آپ نے دیکھا کسی بندے کو سانپ ڈس لے، ڈنگ مار لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سانپ کا ڈسا ہوا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں قلب لطیف سے مراد یہ ہے وہ دل جو ڈسا ہوا ہو، لیکن سانپ کا ڈسا ہوا نہیں، محبت الہی کا ڈسا ہوا ہو۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ ایک ایسا بندہ ہے جس کو سانپ نے یہاں ڈسا، انگلی میں ڈسا، مجھے بتاؤ زہر انگلی میں ہی رہے گی یا ہاتھ میں بھی پھیل جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون، اس نے جب ڈسا تو زہر خون میں ملا، اور خون ایک جگہ نہیں رکتا، وہی انگلی سے خون چلا، ہاتھ میں آیا، ہاتھ سے چلا بازو میں آیا، بازو سے چلا دل میں آیا، اور پھر خون ایک جگہ رکتا نہیں، سارے جسم میں سرکولیشن کرتا ہے، پورے جسم میں گردش کرتا ہے۔ یہ یہاں جو انگلی پر سانپ نے ڈنگ مارا تھا، سانپ نے جو ڈسا تھا، خون میں زہر مکس ہوا تھا، وہ خون یہاں سے چلا، ہاتھ سے بازو سے ہوتا ہوا دل تک پہنچا، بقیہ جسم کا خون اس کا مرکز بھی دل ہے، وہ بھی گردش کر کے دل میں پہنچا۔ تو جب وہاں پہنچا تو سارے کا سارا خون وہ زہر آلود ہو گیا۔ تو جس بندے کا سارا خون زہر آلود ہو جائے، وہ نہ اٹھنا پسند کرتا ہے، نہ بیٹھنا پسند کرتا ہے، نہ لیٹنا پسند کرتا ہے، اور نہ اس کو دھوپ اچھی لگتی ہے، نہ چھاؤں اس کو راس آتی ہے۔ اگر اس کو کوئی بندہ کہے کہ یار قرار سے ایک جگہ پہ بیٹھ جا، دل جمی سے ایک جگہ پہ کھڑا ہو جا، یا چھاؤں میں لیٹ جا، وہ کہتا ہے کہ مجھے قرار نہیں آ رہا، مجھے سکون نہیں آ رہا، مجھے راحت قلبی میسر نہیں ہے، اس لیے کہ میرے لو میں زہر پھیل چکی ہے، میری رگ رگ میری نس نس میں زہر پھیل چکی ہے، مجھے قرار نہیں آ رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی کو سانپ ڈس لے، اس کے جسم میں زہر پھیل جائے، اس کو قرار نہیں آتا، تو جس کو محبت الہی ڈس لے
مجھے رب نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، تمہارے مال نے تمہیں کام نہیں آنا، تمہاری اولاد نے تمہیں کام نہیں آنا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اگر کام آنا ہے تو قلب سلیم نے کام آنا ہے۔ کس چیز نے کام آنا ہے؟ اور حضرت جنید بغدادی نے بتا دیا کہ قلب سلیم قلب لگید ہے، اور لگید کا لغوی معنی ہوتا ہے کسا ہوا، یعنی ایسا دل کہ جس کو محبت الہی نے ڈس لیا، جس کو عشق مصطفیٰ نے ڈس لیا، پھر وہ بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب دن کو تھوڑا آرام کر لوں، یہ نہیں سوچتا کہ رات کو آرام کر لوں، بلکہ نہیں، اس کا مزاج یہ ہوتا ہے اٹھ فریدا سدیا تے میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدا سدیا تے میلہ ویکھن جا، متا کوئی بخشا مل جاوی تے تو بھی بخشا جا۔